کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ سارا کام میں ہی کر دوں گا دین کا، دوسروں کو اس میں حصہ نہیں دوں گا، دوسروں کو حصہ لینے نہیں دوں گا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسہ ہی نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر مالدار ہوتے ہیں تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو حصہ نہیں دیں گے. یار اگر آپ مالدار ہو اور دوسرا اگر مالدار نہیں ہے، غریب ہے، میڈیم کلاس ہے، تو اس کا بھی پیسہ لگا لو دینی کام میں. ایسا مت کہو کہ تمہارا پیسہ نہیں چاہیے یا تمہیں دین میں حصہ نہیں. نہیں نہیں نہیں، اس کا بھی دل ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں مسجد بنوا رہا ہوں اور اس پہ کسی کا حصہ نہیں، صرف میرا نام ہوگا مسجد پر اور میں ہی اس کو بناؤں گا اور کوئی اس میں حصہ نہیں ڈالے گا. وزیروں نے کہا ٹھیک ہے. کام چالو ہو گیا، مسجد بننے لگی اور کچھ دنوں کے بعد مسجد بن کر تیار ہو گئی اور دروازے پر بادشاہ کا بہت بڑا نام ڈلوا دیا گیا. اس میں کوئی کسی کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ کسی کا حصہ نہیں چاہیے، مجھے صرف میرے نام سے مسجد بنے گی اور میرے پیسے سے بنے گی. ٹھیک ہے صاحب، بن کے تیار ہو گئی. ایک دن سویا تو اسے خواب آیا، اس میں ایک خاتون کا نام دکھایا گیا، مسجد پر ایک خاتون کا نام لکھا تھا کہ اس میں اس کا حصہ ہے اور بادشاہ کا کوئی حصہ نہیں. اٹھا تو وزیروں کو بلایا، جلدی سے گھبرا گیا، بولے جلدی سے دیکھو جا کے مسجد پر کسی خاتون کا نام لکھا ہے کیا. وزیر دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا مسجد پر تو بادشاہ کا نام لکھا تھا. بادشاہ کا نام لکھا ہے، کسی خاتون کا نام نہیں ہے. دوڑتے ہوئے آئے، بادشاہ سلامت، مسجد پر صرف آپ کا نام لکھا ہے، کوئی خاتون کا نام نہیں ہے. کہا اچھا مجھے ایسا خواب آیا، چلو خواب کی بات ہے چھوڑو. دوسرے دن سویا تو پھر خواب آیا اور پھر اسی خاتون کا نام لکھا ہے. پھر ہڑبڑا کر اٹھا، صبح کو وزیروں کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو آج پھر وہی خواب آیا کہ اس مسجد پر اس خاتون کا نام لکھا ہے، اس میں اس کا حق ہے، میرا کوئی حق ہی نہیں ہے، حالانکہ میں نے بنائی ہے، سارا پیسہ میں نے خرچ کیا. وزیر دوڑتے ہوئے گئے، دیکھے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا آپ کو، دروازے پر تو آپ کا نام لکھا ہے، آپ کسی خاتون کا نام بتا رہے ہیں. کہا کوئی بات نہیں، چلو خواب کی بات ہے چھوڑ دیتے ہیں. تیسرے دن سویا تو پھر اسے خواب آیا اور پھر اسے اسی خاتون کا نام دکھا. تو اب ہڑبڑا کر اٹھا، کہا اے میرے وزیروں، اس شہر میں تلاش کرو کہ اس نام کی خاتون کون ہے اور جہاں مل جائے اس کو میرے سامنے پیش کرو. وزیر لگ گئے، سپاہی لگ گئے ڈھونڈنے میں، لیکن کوئی خاتون نہیں ملی. ڈھونڈتے رہے، شہر سے دور ایک جھوپڑی پڑی تھی، جھوپڑی کے اندر ایک خاتون تھی. اس سے اس کا نام پوچھا تو وہی نام تھا جو بادشاہ نے بتایا تھا. اس خاتون سے کہا چلو بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں. وہ خاتون آئیں، کہا جی حضور بتائیے کیا بات ہے. کہا بس مجھے یہ بتا دو کہ اس مسجد میں کیا تم نے حصہ لیا، اس مسجد میں کیا تم نے پیسے خرچ کیے. وہ خاتون کہتی ہے میں کہاں اس میں حصہ لے پاؤں گی، میرے پاس اتنے پیسے کہاں، میں نے تو کوئی حصہ نہیں لیا، میں نے تو کوئی پیسے خرچ نہیں کیے. تو بادشاہ نے کہا بات سنو، آپ نے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے، آپ نے کوئی حصہ نہیں لیا، پھر اس مسجد پر آپ کا نام کیسے لکھا. کہا اس مسجد پر تو آپ کا نام لکھا ہے، میرا تو نام نہیں لکھا. کہا میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، صرف آپ کا نام دکھایا جا رہا ہے. کہا اچھا. تو بادشاہ نے کہا یاد کرو، شاید تم نے کچھ کیا ہو. تو اس نے یاد کیا، ذہن لگایا، بولی ہاں میں نے ایک کام کیا تھا. بادشاہ نے کہا ہاں بتائیے کیا کام کیا تھا، ہو سکتا ہے شاید اسی کی وجہ سے آپ کا اس میں حصہ ہو اور ہمارا حصہ ختم ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے یہ کام کیا تھا کہ میں جا رہی تھی گزر کے، یہ جو مسجد آپ نے بنوائی ہے، جب اس کا کام چل رہا تھا، جو گدھا مسجد کا کام کرتا تھا، جو اینٹیں لا کے وہاں پر ڈالتا تھا، وہ گدھا وہیں پر بندھا ہوا تھا اور پانی کی بالٹی تھوڑی دوری پر رکھی تھی. وہ پانی پینا چاہ رہا تھا لیکن بالٹی تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. تو میں جب ادھر سے گزری، میں نے وہ بالٹی اٹھا کے اور اس گدھے کے پاس رکھ دی، اس نے پانی پی لیا. بس میں نے اتنا کام کیا تھا. بادشاہ سمجھ گیا کہ بات یہی ہے کہ میں نے تو تمام لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ صرف میرے نام سے مسجد بنے گی اور میرا ہی نام لکھا جائے گا، اور آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس میں اس کا نام اسی لیے دکھایا جا رہا ہے، اس میں اس کا حصہ اسی لیے ہے کہ اس نے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا. اس نے گدھے کو پانی پلایا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پلایا، بلکہ اس نے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کیا. اور میں نے جو کام کیا وہ صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا، وہ صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں بھائی مسجد بادشاہ نے بنائی ہے، اس مسجد میں صرف بادشاہ کا حصہ ہے. تو ایسا کبھی نہیں کرنا، کیونکہ اس عورت نے، اس خاتون نے جو اس کو پانی پلایا تھا، وہ فقط اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پلایا تھا، اس میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا.
لیکن بادشاہ نے عوام کو دکھانے کے لیے، جنتا کو دکھانے کے لیے، جنتا کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ صرف اپنا حصہ رکھا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ مالدار ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کے حق نہ چھینیں۔ کسی کے اگر تھوڑا ہے تو وہ دینا چاہتا ہے تو منع مت کریں کہ بھائی تمہارا حصہ نہیں ہے، تم نہیں دے سکتے۔ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔